ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ اہل بیت بتا دوں کہ ہم اہل بیت مانتے کس کو ہیں۔ ہم جناب خدیجہ کبریٰ کی تمام تر قدر و منزلت کے باوجود، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا وہ فرمان قیامت تک کے لیے محفوظ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کون ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ سنیے گا صحیح مسلم کی ایک حدیث سے، جناب خدیجہ کبریٰ ہوں یا دیگر ازواج ہوں، یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک کلپ مجھے بھیجا گیا جس میں ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت پاک میں شامل نہیں ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیعوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ خیر، یہ ان کا مسلمہ عقیدہ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس شخص کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ ان کا مسلمہ عقیدہ، ان کا نظریہ ہے۔ تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اس پر اس نے ایک دلیل پیش کی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ ایک حدیث ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر مبارک میں لیا اور حضور نے ارشاد فرمایا، مولا یہ میری اہل بیت۔ اس حدیث مبارکہ کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اس بندے نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ان چار کا ذکر کیا ہے، تو صرف یہ چار ہی اہل بیت پاک ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ دوستان گرامی، میں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر بار بار یہ بات کر رہا ہوں، میں نے بار بار اپنے ویڈیوز میں، اپنے بیانات میں یہ بات کی۔ میں نے کہا آج کے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اور اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، ایک روایت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس روایت پر استدلال کر کے ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے، ایک عقیدہ قائم کیا جاتا ہے، اور اسی موضوع سے تعلق رکھنے والی کئی احادیث کو، کئی روایات کو چھپا دیا جاتا ہے، ہمارے سامنے ان کو بیان نہیں کیا جاتا، واضح نہیں کیا جاتا، چھپا دیا جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اختلافات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب تک تمام دلائل آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، تب تک آپ کوئی نظریہ قائم نہیں کر سکتے، آپ کوئی عقیدہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے تمام دلائل کو رکھ دوں۔ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد جو نتیجہ ملے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے ہوگا، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32، 33 اور 34، 32، 33 اور 34، ان تین آیات بینات کا مفہومی ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرمایا، اے نبی کی پاک بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں، اگر اللہ سے ڈرتی ہو
تو پسے پردہ مردوں سے بضرورت بات کرنے میں ایسا نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنا، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور نہ بے پردہ ہو پرانی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح، اور نماز پڑھتی اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے، اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، بے شک اللہ ہر باریکی جاننے والا اچھی طرح خبردار ہے۔ یہ میں نے ترجمہ پڑھا 3 آیات کا۔ اس ترجمہ کو بار بار سنیں، دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے بار بار سنیں، انشاءاللہ تعالی اسی ترجمہ سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، اس اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ کہ دیکھیں نا، اوپر والی جو اس سے اوپر والی آیت ہے اس میں اللہ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں ہے وَذْكُرْنَ، یہ بھی مؤنث ہے۔ پچھلی آیت، اگلی آیت اور اس آیت، تینوں آیات کو جب آپ اکٹھا تلاوت کریں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، تو ان سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مولوی جو جن شخصیات کو اہل بیت سے خارج قرار دے رہا ہے، اللہ خالق کائنات نے انہی کے لیے لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے۔ اور یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ خصوصاً جو اہل بیت پاک ہیں وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اور قرآن مجید میں جو اہل بیت استعمال ہوا ہے اس جگہ پر اس اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں۔ یہاں پر خصوصاً اس آیہ مبارکہ میں حضور کی بیویوں کو خطاب ہے، تو قرآن مجید میں جو لفظ اہل بیت ہے اس سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک کے اس متن سے ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندے نے میرے خیال سے قرآن کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا، اپنی ضرورت کی اس آیت سے اگلی اور پچھلی آیت میرے خیال سے اس بندے نے پڑھی نہیں ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ ان آیات کے ترجمہ سے کیا معلوم ہوا کہ یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت پاک سے مراد کون ہے؟ اس کے علاوہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین اور مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہم، آپ کو چادر کے نیچے بٹھایا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ 4 مقدس ہستیاں بھی اہل بیت پاک میں داخل ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے سے اگر ہم ان 4 مقدس ہستیوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں، اور ہم اہل بیت مانتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے مانتے ہیں، قرآن مجید میں لفظ اہل بیت ہے اس کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ فرمان خالق کائنات کا حضور کی ازواج کے لیے ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی جو 3 حضور کی بیٹیاں ہیں اور حضور کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اہل بیت پاک میں شامل ہیں۔ ہمارا یہ قانون ہے، ہمیں یہ ضابطہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی ضابطہ کو، اسی قانون کو لے کے چلیں گے کہ تمام دلائل کو بیک وقت اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ کسی ایک حدیث، کسی ایک روایت کو پڑھ کے اور اس پہ استدلال کر کے اس جیسے جاہل بندے ہی اپنے نظریات قائم کرتے، ہم نہیں، ہم تو تمام دلائل کو پڑھیں گے، اور تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ 4 مقدس ہستیاں
بلکہ رسول اللہ کی ازواج خصوصاً اہل بیت پاک میں شامل ہیں۔ اور یہ جو شخص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت سے خارج مانتا ہے، یہ تو اہل بیت پاک کا گستاخ ہے، اور ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اہل بیت پاک کا گستاخ ہو اور ہم اس سے نرم رویہ رکھیں۔ بالکل جاہل بندہ ہے یار، بالکل جاہل، اس سے بڑا جاہل میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت بیان کر رہا ہے اور اس سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کی ازواج شامل نہیں ہیں۔ اور روایت کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ حضور کی روایت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے چادر میں لے لیا چاروں کو، اور بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان چاروں کو لیا ہے، یہ روایت تم مانتے ہو، اور اس سے تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ حضور کی اہل بیت میں یہ چار شامل ہیں۔ تو حضور نے جو اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت اسامہ بن زید کو، حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اہل بیت قرار دیا ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور اس کے علاوہ حضور کی میں آپ کو متعدد حدیث دکھا سکتا ہوں، وقت کی قلت کے باعث میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر عقل مند بندہ ہوگا، اگر کچھ عقل کچھ شعور رکھتا ہوگا، تو وہ بندہ یہ ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ حضور کی اہل بیت میں حضور کی بیویاں شامل ہیں، اماں خدیجہ الکبریٰ، اماں عائشہ صدیقہ، اور حضور کی جو دیگر ازواج ہیں تمام کی تمام حضور کی اہل بیت پاک میں شامل ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ مسلمہ کیتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں، وہ بندے اہل بیت پاک کے گستاخ ہیں۔